السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ انشاءاللہ یہ ہمارے قرآن کی 7ویں کلاس ہے، اور معمول کی طرح ہم پہلے پچھلی کلاس کا ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ، جو ہم نے سیکھا تھا گرامر میں سے بھی، اور جو ہم نے قرآن کی آیتیں یا جملے یا جو کلمات عربی کے ہم نے سیکھے تھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس کی ہم شروعات کریں گے۔ ٹھیک ہے، پچھلے درس میں ہم نے جو گردان سیکھی تھی، 2 گردان ہمیں سیکھی تھی، 2 ٹیبل تھی، ایک فعل ماضی کی اور ایک فعل مضارع کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہم دیکھ لیں گے کہ بھی الگ الگ الفاظ سے گردان کے لوگوں نے یاد کی ہے، لکھی ہے، اور اس کی پریکٹس کر کے پھر انشاءاللہ ہم آگے جاتے ہیں۔ تو فعل ماضی کی جو گردان ہے، کون بتائے گا؟ بتائیے مجھے پہلے، کون بتائے گا آپ کے اس میں سے فعل ماضی کی گردان؟ جی ہاں، پوری گردان بتانا ہے آپ کو؟ جی دیکھنا پڑے گا، کون بتائے گا؟ اور ہاں جی 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 ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اسی سے مضارع کی اگر گردان ہمیں کرنا ہے یفعلو سے، کون بتائے گا؟ یفعلو سے، ہاں 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 افعلو، ہاں ہاں، ترجمے کے ساتھ بتائیے ابھی۔ یفعلو، ہاں وہ کرتا ہے یا کرے گا، ہاں یفعلونا، ہاں وہ کرتے ہیں یا کریں گے، ہاں تفعلو، آپ کرتے ہو یا کرو، ہاں ہاں کرتے ہو یا کرو گے، ہاں میں کرتا ہوں یا کروں گا، ہاں نفعلو، ہم سب، ٹھیک ہے۔ علم کا لفظ بہت آیا ہے قرآن میں، ہے نا؟ علم کا لفظ بہت آیا ہے۔ عالمہ کیا ہے؟ عالمہ مطلب اس نے سیکھا یا اس نے جانا، ہے نا، اس نے علم حاصل کیا۔ اس کی گردان بتائیے ابھی عالمہ سے۔ بڑا لکھا کرو، مطلب فون کیا تھا کہ وہ ہمارے کو بورڈ پہ لکھا ہوا کئی بار سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ عالمہ کے معنی کیا ہے؟ اس نے سیکھا یا اس نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ عالمہ اس نے سیکھا۔ اب عالمہ سے گردان بتائیے۔ ہاں میں فعلا کی گردان یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فعل، یہ گردان ہو گئی۔ اب اس سے یہ گردان بتائیے فٹافٹ، بتائیے۔ ہاں آپ بتا سکتے ہیں جی، آپ بتائیے۔ علیمہ سے ابھی اب یہ گردان بنائیے نا، یہ فعلا والی گردان ہے۔ علیمہ کا میں نے لفظ بتا دیا آپ کو، علیمہ سے کیا بنے گا اب آگے؟ یہ الگ لفظ ہے نا، یہ تو الگ ہو، یہ الگ، اب یہ اس کے وزن پہ یہ بنانا ہے۔ ہاں علمو، ہاں علمتم، ہاں اب علیمہ میں نے اس نے سیکھا، علمو ان سب نے سیکھا، علمتا آپ نے سیکھا، علمتم آپ سب نے سیکھا، علمتو میں نے سیکھا، علمنا ہم سب نے سیکھا۔ صالحہ، صالحہ مطلب نیک اعمال کیا، ہے نا، اعمال صالحہ ہم بولتے ہیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے۔ تو نیک کام کرنا یا صلح کرانا، آپس میں صلح کرانا، ایک دوسرے کے درمیان
जो है अगर जुदाई होगी तो उनको मिलाना, जोड़ना, है ना, दोनों माने इसके अंदर आ सकते हैं। सुलह करने के माने भी है और अच्छे काम करने की भी है। तो सलाह का लफ्ज़ भी कुरान में बहुत मर्तबा आया है ना। अब सलाह जैसे अलीमा से हमने बनाया, अब सलाह से बनाएंगे, ठीक है। सलाह, सलाहू, सलाहता, सलाहतुम, सलाहतु, सलाहना, ठीक है ना। अभी एक और लेंगे। अमीला, नेक अमल है ना, अमल करना, ये भी बताया है। अमीला है ना, अमल करना। अमीला, उसने अमल किया। तर्जुमे के साथ में अमीला, अमीलू, अमिलता, आपने अमिल तुम अमल किया। अमल, अमिल तू जेर है, अमिल तू मैंने अमल किया। अमिल ना, हम सब ने अमल किया, ठीक है। अमिलत, अमिलत, ये हो गया आपका माजी का हो गया। अब मुजारे में आते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? यफ अलू, यफ अलूना, तफ अलू, तफ अलूना, अफआलू, नफआलू, ठीक है। यफआलू वो अमल वो करता है या करेगा। यफआलूना वो सब करते हैं या करेंगे। तफआलू आप करते हो या करोगे। तफआलूना तुम सब करते हो या करोगे। अफआलू मैं करता हूं या करूंगा। नफआलू हम करते हैं करेंगे, है ना। अब हम लेंगे शहादत का जो लफ्ज़ है ना, अशहदु अन ला इलाहा, बार बार पढ़ते ना, वो लफ्ज़ लेंगे, है ना। यशहदु, यशहदु है ना, वो गवाही देता है या देगा। हाँ, अब इससे बनाएंगे यशहदु, यशहदूना, है ना। यशहदु, यशहदूना, तशहदु, तशहदूना, अशहदु, नशहदु, इसी वजन पे आएगा ना। यशहदु, यशहदूना, तशहदु, तशहदूना, अशहदु, नशहदु, ठीक है। तो ये अल्फाज आपने एक बार, ये आपको या ता आ ना, ये सिर्फ के लफ्ज़ के आगे आपको क्या करना है? लगाना है, ठीक है। और कौन सा लफ्ज़ आता है कुरान में ज़्यादा? इबादत का, है ना। चलो क्या आएगा? या बुदू, क्या माना आएगा इसका? या बुदू का माना क्या आएगा? वो इबादत करता है ना, या वो इबादत करेगा, ठीक है। अब या बुदू से बनाइए। या बुदू, या बुदू, या बुदू ना, ताबुदू ना, हाँ आप ताबुदू आप इबादत करते हो, आप सब आबुदू। हाँ, कौन सी सूरत में ये लफ्ज़ बहुत मर्तबा आया? रिपीट ज्यादा बार बार आया है? नहीं, और थोड़ा करीब में आइए। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, है ना। बार बार ये लफ्ज़ क्या है? आया है ना। पूरी नहीं है ना, ठीक है, काफी अल्फाज के, ठीक है। तो ये माजी का समझ में आ गया, मुजारे का समझ में आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये अल्फाज बहुत आए हैं, रिपीट आए हैं, तो ये आपको समझ में आएगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा और आप भूल जाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस करना है, लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको लिखो, लिखोगे तो कम से कम जो तुम्हारे जहन में वो पेपर पे आएगा, उससे आपकी याददाश्त अच्छी होती है। कुछ गलतियां होंगी तो वो लिखने में समझ में आती है। हम बोलने में तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। जब भी कोई चीज राइटिंग में आती है, तहरीरी शक्ल में आती है, तब हमें असल समझ में आता है। और जब हम एक बार उसको पढ़ेंगे, मुज़बानी अदा करेंगे और जब लिखेंगे, ये तीन काम करेंगे तो बहुत आपकी मेमोरी फास्ट हो जाएगी। मतलब आपको अच्छा कुव्वत, आपकी जो हिफ्ज है, जो आपका हाफिजा, बहुत अच्छे से इंशाल्लाह होएगा। और की मिसाल लेना है या आगे बढ़ना है? बोलिए बोलिए, कौन सी लेना है? यंसुरु लेंगे, मदद करना, है ना। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, है ना। क्या इसका माना है? इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, इन
तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। इन के माने क्या बताया था मैंने? इन अन, अशहदु अन में है ना, अन इन, हाँ, और यहाँ पे तक के, यहाँ पे इनके माने अगर, क्या है? इन, हाँ, अगर। तंसुरु, अब क्या है गर्दान के हिसाब से? तंसुरु, ये वजन प्यारा ना, नसर के माने मदद करना है। तंसुरु, तुम मदद करोगे। तंसुरु, तुम मदद करोगे। इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह की, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की, है ना। यंसुरुकुम, यंसुरु वो मदद करते करेगा, है ना। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, तो वो मदद यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया? करेगा। तुमको समझ में आ गया? करता ही आएगा कि यहाँ पे माना नहीं आएगा? जुमले के हिसाब से समझ में आ गया आपको? इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरु वो मदद करेगा, कुम तुम सबकी, है ना। का कुमा कुम, है ना, कुम का कुमा कुम, तुम सब, है ना। तो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने एक ही लफ्ज में करोगे, फ्यूचर का यहाँ पे क्या आ गया? टेंस आ गया, है ना। अच्छा कि इय्या का नाबुदु में क्या है? हम मदद करेंगे, ऐसा आ रहा कि नहीं? हम मदद करते हैं, ये आएगा ना, हम मदद करते हैं। तो जुमले के लिहाज से ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कहां पर आएगा प्रेजेंट वाला टेंस और कहां पर आएगा फ्यूचर वाला टेंस। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं जो हमने सीखा था। ठीक है, तो ये आपको बार बार मदद करना है, कुरान पढ़ना है, तो आपको ये अल्फाज आएंगे तो आपको समझ में इंशाल्लाह आएगा। इसलिए जब भी आपको भी कुरान पढ़ना है, थोड़ा सा वक्त निकाल के तर्जुमे के साथ आप पढ़ेंगे, और इन चीजों को रिपीट करना है कि ये जो गर्दान हमने सीखी है, जो टेबल हमने सीखे, जो अल्फाज हमने सीखे हैं, वो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, तो उसका माना आपको और समझने में आएगा और आपको जहन में नशीन होते रहेगा वो। ठीक है, अब हमने जो नमाज के कलमात हम सीख रहे थे, उसमें हमने कौन कौन से कलमात सीखे अभी तक नमाज के अंदर में? सजदे की दुआ तक हमने सीखा था, रुकू की दुआ सीखा था, रुकू के बाद की दुआ सीखा, सजदे की दुआ सीखा हमने, सूरह फातिहा हमारा पहले हो गया है। तो अब हम आते हैं उसके बाद क्या? तशहुद में। ठीक है, तशहुद में आते, तशहुद में हम क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात पढ़ते हैं ना, अत्तहियात पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अत्तहियात किसकी याद है बताइए, आप पढ़ के बताइए। पता अत्तहियात जब हम पढ़ते हैं नमाज में, हाँ, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वस्सलामु अलैना, है ना। उसके बाद वस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। ठीक है ना, ये अत्तहियात है ना। इसमें हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, बहुत सारे इसमें अच्छे अल्फाज हैं। चलिए, अत्तहियातु क्या माना इसका है? अत्तहियातु के माना है तमाम कौली इबादतें, तमाम वो इबादतें जो हम जबान से अदा करते हैं। कौन सी इबादतें हैं जो जबान से हम पढ़ते हैं? कौन सी कौली इबादतें? कौन सी? नमाज, तस्बीह, अस्कार, तिलावत कुरान, कुरान नहीं, तिलावत कुरान, तिलावत कुरान, अजान, है ना, इकामत, जो भी अस्कार, जो भी तस्बीह, जो भी कलमात, कुरान की तिलावत हो, हदीस का पढ़ना हो, दावत तबलीग हो, तकरीर करना हो, अच्छी बातों का हुक्म देना हो, बुरी बातों से रोकना हो, अच्छे मशवरे करना हो, अच्छी बातें करना हो, या बुरी बातें भी आप जो करते हैं, हर अच्छी चीजें जो करती हैं, अच्छी इबादतें जो करते हैं, जो अच्छे अस्कार करते हैं, वो तमाम कौली इबादतों में से आ जाएगी। अल्लाह की जो गवाही देते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये भी हम कौल से इकरार करते हैं, यकीन रखते हैं और इकरार भी कर रहे हैं। ये तमाम अस्कार, तमाम दुआएं, तमाम कलमात नमाज के अंदर, कुरान के अंदर जो हम पढ़ते हैं, हदीस में पढ़ते हैं, ये तमाम हमारी कौली इबादतें हैं जो हम जबान से अदा करके इबादतें
کرتے ہیں. تو تمام قسم کی قولی عبادتیں ہے نا, تمام طرح کی یا تمام قسم کی قولی عبادتیں, تمام قسم کی قولی عبادتیں للہ, اللہ کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے. والصلوات, اور تمام قسم کی بدنی عبادتیں, نماز بھی ہے اس میں اور بدنی عبادت. بدنی عبادت جو بھی ہم اپنے ہمارے اعضاء سے کر رہے ہیں نا, جو بھی ہمارے ہاتھوں سے کر رہے ہیں, پیروں سے کر رہے ہیں, جو بھی باڈی پارٹ سے ہم ہمارے جو بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہو جائیں گی, وہ بدنی باتیں. اور تمام بدنی عبادتیں, بدنی عبادتوں میں کیا کیا آ جائے گا بولو بھی, نماز آ گئی, اور حج کرنا آ گیا, روزہ رکھنا آ گیا, دعوت تبلیغ کے لیے جانا, زکات دینا. اچھا ٹھیک ہے, وہ مالی عبادت, ٹھیک ہے, ہاتھ بھی آ گیا, ٹھیک ہے, مالی عبادت جانا, تو ٹھیک ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے نا, کوئی بھی کام جو اللہ کے راستے میں آپ نکلتے ہو خیر کام کرنے کے لیے, آپ جہاد فی سبیل اللہ, جو بھی آپ کام کرتے ہو ماشاءاللہ, وہ تمام چیزیں جو بھی آئیں گی وہ آپ کی بدنی عبادت میں ہیں. جو بھی آپ کے باڈی پارٹ سے کر جائے, وہ آپ ہاتھوں سے کر رہے ہو, پیروں سے کر رہے ہو, کمر سے کر رہے ہو, اٹھنے بیٹھنے جانے, جو بھی محنت کر رہے ہو, روزہ رکھ کے آپ بھوکے رہ رہے ہو ہے نا, پیاسے رہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے, حج کرنے کے لیے طواف کر رہے ہو, چڑھ رہے ہو, صحیح کر رہے ہو, کنکریاں مار رہے ہو, جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہو اس میں قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, سجدہ ہے, تمام چیزیں ہیں, یہ تمام عبادتیں ہیں بدنی عبادتیں میں سے آ جائے گا. تو تمام قسم کی قولی عبادتیں بھی اللہ کی, اور تمام قسم کی بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. والطیبات, اور تمام مالی عبادتیں اچھی, طیبات کی معنی اچھا, طیب کی معنی اچھا ہوتا ہے, یہاں پر تمام مالی عبادتیں آئے گا, تمام مالی عبادتیں کس کے لیے, اللہ کے لیے. مالی عبادت میں کیا کیا آ گیا, زکات, صدقہ, خیرات, کھانا کھلانا مسکینوں کو ہے نا, جس کا بھی تعلق آپ کے مال سے ہے. حج کرنا بھی مالی عبادت آ گئی, کیونکہ اس کے لیے خرچہ لگتا ہے, جانا ہے آنا ہے آپ کو ہے نا. جو بھی چیز ہے, مسجدوں کو بنانا اس میں مال لگتا ہے نا, نیک کام کے لیے پیسے خرچہ کرنا, اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے پیسہ خرچہ کرنا, مسجدوں کی تعمیر کے لیے کرنا, جو بھی نیک کام کے لیے آپ خرچہ کر رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, مال لگا رہے ہیں آپ کا, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا آئے گی, آپ کی مالی عبادتوں میں سے آئیں گی. تو تمام قسم کی قولی عبادتیں, بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے التحیات پڑھتے رہنے پہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کہ ہماری ہر چیز کی عبادت کس کے لیے, صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ہے, اللہ کے دین کی سربلندی کرنے کے لیے ہے. السلام علیکم, سلام سلامتی ہو, علیکا علیکا, علا پر, کا ہاں آپ پر, ایک اکیلے پر ہے نا, آپ پر یا تم پر, ایک آدمی کا اگر ہم بولے ہاں تو وہ ہے علیہ, علیہم ہے نا, علیکا, علیکم, علیہ, علینا ہے نا. یہ گردان آپ کو یاد ہوگی تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا, علیکا مانے تجھ پر یا آپ پر, تم پر, سلامتی ہو, سلام یا سلامتی ہو, آپ پر یا تم پر. ایوہا بہت بڑا نا قرآن, یا ایوہ الذین آمنوا نا, ایوہ ہے نا, ایوہا اے نبی, نبی, سلامتی ہو آپ پر اے نبی, مطلب اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا ہو, سلام. نبی کے معنی خبر دینے والا, نبا سے نبی ہے, نبا کے معنی خبر ہے, نبی خبر دینے والا, متنبہ کرنا بولتے نا اردو میں ہے نا, انتباہ کرنا, خبر دینے والا, آواز دینے والا, نبی کے معنی خبر دینے والا.
सलामती हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु और सलामती हो अलैना, गलत, अभी मैं पूरी गर्दान लिख दिया यहाँ पे अभी आपको, अलैना हम सब पर, है ना, हम सब पर, है ना। सलामती हो आप पर ए नबी और सलामती हो हम पर, ठीक है। सलामती हो आप पर ए नबी और सलामती हो हम पर। वाला, वाला और पर इबादिल्लाहि सालिहीन, इबाद बंदे, अबद एक बंदा अबदा है ना, और इबाद उसकी जमा, बंदों की जमा, बंदे की जमा बंदे, ठीक है, बंदे। अल्लाह, अल्लाह के, अस्सालिहीन जो नेक हैं, साले हैं, साले पढ़ा ना भी हमने सलाह से, है ना, नेक काम करने वाले ना, जो नेक हैं या नेक बंदे हैं, है तो मैं है लिख दिया ना अभी, ठीक है। और अल्लाह के नेक बंदों पर, अल्लाह के नेक बंदों पर। सलामती हो आप पर ऐ नबी और सलामती हो हम पर और सलामती हो अल्लाह के नेक बंदों पर, ठीक है। तो यहाँ पे सलामती आप तीन लोगों पे बोल रहे हैं, आप सल्लम के ऊपर, हमारे ऊपर और नेक बंदों पर, अल्लाह के नेक बंदों पर, ठीक है। अब इसके आगे कहाँ पे आए, अभी तो गुजरा हुआ है हमारा, है ना, अजान में गुजरा हुआ है, अशहदु मैं गवाही देता हूं, हाँ, अन के ला नहीं, इला कोई माबूद, इल्ला मगर या सिवाय अल्लाह के, वो अशहदु, हाँ मैं गवाहता हूं, अन्ना के, अन्ना के एक मायने क्या है, बेशक, अन्ना इन्ना एक है, मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु अब्दुहु अब्दुहु, ये अलैहि गया था ना, वैसे ही अब्दुहु अब्दुहु अब्दुहुम अब्दुका अब्दुहु उसके बंदे, उसके अब्दुहु उसके बंदे, यहाँ पे मुराद किससे है, अल्लाह ताला के बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल, ये तो बार बार पढ़ते हैं, ये तो कलमे तैयबा है, इसमें कैसा भूल रहे हैं आप लोग, ठीक है। और मैं गवाहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं, उसके पैगंबर हैं, उसका खासिर हैं, उसके पैगाम पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो ये गर्दान याद होगी तो आपको ये समझ में हमेशा आएगा, भूल जाएंगे तो फिर आपको मसला हो जाएगा, कभी भी ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इस अत्तहियात में कितनी सारी हमने इकरार कर लिया कि तमाम किस्म की कौली बातें, बदनी बातें, माली बातें अल्लाह के लिए हैं, हाँ? फिर हम सलामती की दुआ कर रहे हैं, किसके लिए, आप वसल्लम के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए और नेक बंदों के लिए। फिर हम गवाही दे रहे हैं अल्लाह ताला की वहदानियत की, अल्लाह ताला की इलाह की, और गवाही दे रहे हैं आप वसल्लम की के उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो हम इन चीजों का इकरार कर रहे हैं और यहाँ पे दुआ भी कर रहे हैं। इस दुआ में खास बात क्या है मालूम है, हमने पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, फिर सालिहीन का नाम लिया, बीच में हमारा है, इनके लिए तो सलामती होगी तो हमारे लिए इंशाल्लाह हो जाएगी। तो इन दोनों का नाम के बीच में क्या आ गया, हमारा नाम आ गया, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह सलामती उन पे भी करेंगे और हम पर भी करेंगे, ठीक है। और ये जो इबादतें हैं, जैसे हम बोलते हैं ना अत्तहियात, ये जितनी भी कौली बातें हैं, जिसको अच्छे से पुकारना भी आता है ना, अच्छे से पुकारना है, दुआ करना है, किसी को पेश करना, उन तमाम चीजों में आएगा, ठीक है। इसी से सलामती से क्या आ गया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी इसी से आ गया, है ना। इसमें हम सलामती की दुआ करते हैं, किसके लिए, सामने वाले के लिए, ठीक है। तो ये सलामती किस चीज से होनी चाहिए, हिफाजत, सलामती हम किस चीज की क्या क्या चाह रहे हैं, सलामती हमारे दीन की, हमारे ईमान की, हमारी जान की, हमारे माल की, हमारे खानदान की, हमारे अहले अयाल की, है ना, तमाम चीज की सलामती हम इसमें क्या जा रहे हैं, अल्लाह ताला से चाह रहे हैं कि हर चीज की सलामती हो। सबसे पहले हमारा ईमान और दीन है, उसकी सलामती होनी चाहिए, फिर हमारी जान है,
جان ہوگی تو ہم آگے عبادت کریں گے، نیک کام کریں گے، تمام چیزیں کریں گے. پھر ہمارے اہل ویال آ گئے، رزق آ گیا، مال آ گئی، خاندان آ گیا، جو بھی ہماری پھر قریب سے قریب چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر پھر آ جائیں گی. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے، اس کو کرتے ہوئے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں آپ کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سلامتی دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی دعا ہے جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں. تو یہ التحیات یہ یاد بھی ہونا چاہیے. اب یہ التحیات کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور یہ بہت اچھی طریقے سے ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، التحیات کے بارے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے، مشہور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا اس وقت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تھی، اور اس ٹائم پہ یہ پھر دونوں کے درمیان کلام تھا، اس کے بارے میں ہو گیا. تو ایسی جو حدیث ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ تمام جو باتیں ہیں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. بہت مشہور ہے یہ بات کہ وہاں پر ملی تھی اور یہ تمام چیزیں ہوئی تھی. تو یہاں پر ہم سبھی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا بھی کر رہے ہیں اس کے اندر اور گواہی بھی ہم دے رہے ہیں. تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کتنا ٹائم ہو گیا ابھی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم درود پڑھتے ہیں. درود میں آسان ہے، درود لمبا ہے لیکن اس میں کلمات کم ہے. ہم درود کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا کافی کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نماز کا جو درود پڑھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کون سا درود ہے وہ؟ درود ابراہیمی. درود میں سب سے اچھا درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے، چلو بولیے درود ابراہیمی کون پڑھے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا. اب یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، پھر کما بارکتا، پھر علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ٹھیک ہے، تو اللہم اے اللہ صلی علی سلامتی ہو، درود ہو، رحمتیں ہو، ہے نا، علی پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، اے اللہ سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اور پر آل اولاد خاندان. اولاد ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں بیویاں بھی آتی ہیں، ہے نا، آل میں بہت ساری ذات ہیں. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، کما جیسا کہ، ہاں جیسا کہ، صلیتا تو نے سلامتی دی. سمجھے نا، سلامتی ہے نا، صلیتا صلی کا صلی کی گردان بھی آئے گا نا، ہے نا. صلی کیا ہو گیا؟ اس نے سلامتی بھیجی، ہے نا. تو صلیتا تو نے سلامتی بھیجی، آپ نے سلامتی کی، ہے نا، آپ نے سلامتی بھیجی، آپ نے سلامتی بھیجی یا سلامت رکھا. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سلامت رکھا یا آپ نے سلامتی بھیجی. کما صلیتا جیسی بھیجی، کس پر؟ علی ابراہیم، علی پر ابراہیم پر، وعلی آل اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر. انکا، انا کے معنی کیا ہوتا تھا میں نے سے پہلے؟ انا کے معنی بے شک، کا آپ یا تو، کہ بے شک تو، بے شک آپ، انکا حمید تعریف، حمد سے ہے نا، حمد سے حمید ہے نا، بے شک تو بہت تعریف والا ہے، مجید، قرآن مجید ہم بولتے نا، ہاں بزرگی والا، بزرگ ہے نا. ٹھیک ہے، بے شک تم، بے شک آپ بہت ہی تعریف کے قابل ہو یا تعریف والے ہو اور بہت زیادہ
بزرگی یا بزرگ ہو. ٹھیک ہے. پھر اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما یا برکت دے, ہے نا. اے اللہ برکت دے یا برکت عطا فرما اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر, ان کے خاندان پر, کما بارکتا جیسے تو نے برکت دی, ہے نا. کما جیسا, بارکتا تم نے برکت دی, آپ نے برکت دی, جیسا کہ آپ نے برکت دی, علی ابراہیم السلام پر, وعلی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے آل پر, خاندان پر, انکا حمید مجید بے شک آپ بہت تعریف والے ہو اور بزرگی والے ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر, ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی بھیجی یا ان میں برکت دی, تو کیا برکت دی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں یا ابراہیم علیہ السلام پر, یا ان کے پر کیا سلامتی بھیجی, بتاؤ. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی برکت یہ تھی کہ ان کو امت کا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جی, اس کی اولاد کو اللہ نے وعدہ کیا قرآن کے اندر کہ میں تمہاری اولاد سے خلیفہ بناؤں گا یا نبیاں بنائیں گے. نبی بناؤں گا. ہاں, تو یہ بھی برکت ہے بہت بڑی. جی, تو یہ سب چیزیں. اور بتائیے, ماشاء اللہ صحیح بات آپ نے, اور بتائیے. خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو دعا کا صدقہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے امت. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو کیا بولیں گے اس کے, ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نکالا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان میں کی جو ان کے جو دو بیٹے تھے, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. ٹھیک ہے. اب اسحاق علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل جو بھی ہیں, جو بھی عیسائی یہودی جو ہیں, انہیں کی پوچھ سے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام, پھر یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء, انہیں کی پوچھ سے پورا خاندان گیا ہوا ہے. تو ان کی ہی نسل سے کیا ہے, خاندان نکلے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کی پوچھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کی پشت سے, ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ اور جاری کیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ان کے پاس سلامتی رہی. دوسرا یہ کہ ان کو ابو الانبیاء اسی لیے کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے, ابو الانبیاء, مطلب انبیاء کے باپ, ہے نا, اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے. دوسری خاص بات آپ دیکھیں گے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں, کون سی قومیں تھی؟ ایک تو مشرکین مکہ تھے, ہے نا, جو جاہلیت میں تھے, عیسائی تھے اور یہودی تھے, ہے نا, مجوسی بھی تھے جو سورج کی پرستش کرتے تھے, ہے نا. تو یہ قومیں تھیں. لیکن آپ دیکھیں گے یہ قومیں بھی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والی تھی. ہر کوئی کہتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں, کیونکہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے, اور مشرکین مکہ خود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے نا. مطلب ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ جو دیگر قومیں بھی تھیں وہ ان کو کافی عزت بخشتے تھے, ہے نا, ان کی عزت کرتے تھے, ان کو بزرگی مانتے تھے, اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے. دوسرے کسی نبی کو یہ جو ہے اتنی جو شرف اور اتنا جو بڑا مقام ہے, اتنی بڑی جو عزت ہے وہ نہیں ملی ہے. تو ان کا بہت بڑا مقام ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے بھی عیسائی ہے, کرسچنز ہے نا, ابراہم لکھتے ہیں وہ اپنے آپ, ہے نا, ابراہم لکھتے ہیں نا, ہے نا. تو یہ کافی ان کا مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ان کی آواز کو کہا, نبی نے کہا کہ میں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آواز دو, لوگ کعبہ کے لیے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے, تو تم آواز دو, پہنچانا ہمارا کام ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی, آواز لگائی, انہوں نے, ان کے بیٹے نے تعمیر کیا, اور آج کتنے لوگ ساری جہاں سے لوگ کیا ہے وہاں پر آتے ہیں, دین کا نام لینے والے, اللہ کا نام لینے والے ہیں, دین پر چلنے والے ہیں. تو اس طریقے سے جیسا ان کے اوپر سلامتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی, ان کے آل میں اللہ تعالیٰ نے برکت دیا, ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل میں بھی تو کیا کر ویسے سلامتی اور برکت عطا فرمائیں. ٹھیک ہے. اسی پر ہمارے آج کلاس ہم ختم کریں گے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. جی جی, پچھلی بار سوال ہی کیا تھا, کیا سوال یہ بتائیے.
سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ ایک بتاؤ حضور کیا نا کچھ یاد نہیں رہتا. امتیاز کو فائن وہ فون بات کی تھی کچھ بات ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہاں سوال کیا تھا؟ ہاں آ رہے امتیاز بھائی؟ چلو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں جو ہے ہمیں قرآن کی آیت تلاوت نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے اور سجدے میں آپ سے کہا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے آپ زیادہ اس میں دعا کیجیے. اب ہم دعا کرنا ہے اور کسی کو عربی نہیں آتی ہے یا قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہیں یا مسنون دعائیں یاد نہیں ہیں تو کیا وہ شخص اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتا ہے کیا؟ جو بھی اس کی مادری زبان ہو چاہے وہ پنجابی ہو اردو ہو ہے نا انگلش ہو ہندی ہو مراٹھی ہو جو بھی اس کی مادری زبان ہو اس میں وہ دعا کر سکتا ہے کیا؟ کیا جواب ہے؟ پھر کچھ سوال ہی یاد ہے تو جواب کہاں سے یاد رکھ گیا؟ نہیں میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اب ہم سجدے میں قرآن کی آیتیں قرآن پڑھنا منع ہے. اب قرآن کی آیتیں ہم تلاوت کر قرآن کی جو دعائیں آیتیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہم قرآن جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے. ہاں ہاں لیکن جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ تلاوت کے طور پر نہیں کرتے. تو ہم اس کو دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں. جیسے یہاں تو یہی بتایا تھا میں نے. ہاں اب یہ اپنی بتایا اپنی زبان میں ہم دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اگر میں نے بتایا تو بتائیے پھر جواب کیا تھا میرا. چلو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں تو ٹھیک ہے تو اپنی زبان میں ہم دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ نوافل میں تو کر سکتے ہیں. نوافل میں تعجب میں پڑھتے ہیں. فرض میں تسبیحات ہیں سبحان ربی عربی کے علاوہ اس کے علاوہ مطلب پنجابی میں آپ کو دعا کرنا ہے کر سکتے ہیں آپ؟ کر سکتے ہیں. میں نے کچھ بتایا نہیں ہے. میں نے نہیں بتایا تھا. میں نے صرف سوال کیا تھا. کر سکتے ہیں اور اس کا کیا ڈفرنس ہے یہ. ٹھیک ہے تو جو دیکھو نماز پوری کی پوری کس میں ہے؟ عربی میں ہے. جو بھی ہم اذکار پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں تمام کی تمام چیزیں کس میں ہے؟ عربی میں ہے نا. ہم اپنے زبان میں نمازیں پڑھتے ہیں کہ اذکار نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرض نماز ہو یا سنت ہو یا نفل ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عربی میں ہی کریں. ٹھیک ہے خاص طور پہ جو مسنون دعائیں ہیں اس کا ہم اہتمام کریں اگر ہمیں دعا کرنا ہے تو. ٹھیک ہے اور فرض نمازوں میں تو ہم ہماری زبان میں کر ہی نہیں سکتے. اس کے اوپر تو متفقہ جو ہے تمام علماء کرام نے بولا کہ بھئی آپ فرض نمازیں تو نہیں کر سکتے. کچھ علماء کرام نے گنجائش دی کہ آپ نفل نمازوں میں جو ہے آپ دعا کر لیں اپنے الفاظ میں اگر آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو. لیکن بہتر یہ ہے میں پھر بھی کہوں گا کہ ہم عربی میں ہی کریں یا مسنون دعائیں کریں لیکن نیت اس کی کر لیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کیا بتایا ابھی آپ نے دعا کری کیا السلام علیکہ ہے نا والسلام علینا ہے نا والسلام علی عباد اللہ الصالحین. ہم نے سلامتی کی دعا کی. جیسے میں نے کہا سلامتی ہم کس چیز سے چاہ رہے ہیں؟ ہمارے دین کی سلامتی چاہ رہے ہیں ہمارے مال کی چاہ رہے ہیں ہمارے جان کی چاہ رہے ہیں ہماری عزت کی چاہ رہے ہیں ہماری بیوی بچوں کی چاہ رہے ہیں ہمارے خاندان کی چاہ رہے ہیں ہماری تجارت کی چاہ رہے ہیں ہماری نوکری کی چاہ رہے ہیں ہمارے بزنس کی چاہ رہے ہیں نا. تو یہ نیت کرتے ہوئے اگر آپ دعا کریں گے سلامتی کی ہے نا السلام علینا اور یہ چیزیں آپ کی نیت میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ سلامتی میں دے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما اچھی چیزیں عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی چیزیں عطا فرما. اب دنیا کے اندر جو بھی خیر ہے ہم وہ مانگ رہے ہیں. اب وہ خیر مال و دولت کا ہو سکتا ہے وہ خیر اولاد کا ہو سکتا ہے وہ خیر تجارت کا ہو سکتا ہے وہ خیر اچھی صحت کا ہو سکتا ہے وہ خیر دین کا ہو سکتا ہے وہ خیر علم کا ہو سکتا ہے وہ خیر صحت کا ہو سکتا ہے. جو بھی خیر ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں اس میں ہم مانگ رہے ہیں. دنیا کا بھی اور آخرت کا جو خیر ہے کہ وہاں کی غم وہاں کی پریشانی وہاں کی تکلیفیں وہاں کی ہولناکیاں وہاں کی رسوائی وہاں کی پریشانی وہاں کی لاچارگی سے ہم اللہ تعالیٰ کے کیا سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں. وہاں کا بھی خیر ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں اچھا ملے تیری قربت ملے نور ملے آسانی ملے تیرے عرش کا سایہ ملے نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے آسان حساب کتاب ہو جنت میں ہمارا داخلہ ہمارے گناہوں کی بخشش ملے تیرا رحم ہو کرم ہو فضل ہو. یہ تمام خیر ہم آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم چاہ رہے ہیں. تو اب یہ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں ہوگی تو تمام چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہماری مل گئی ہیں. تو دنیا کی چیزوں کی بھی ہم نے دعا کر لی اور آخرت کی چیزوں کی بھی ہم نے دعا کر لی. ہم جب دعا کرتے ہیں قرآن کی جو مشہور آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ہے نا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب ہم ہر کام میں آسانی مانگ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دے، سہولت دے دے، میری زبان کی لکنت کو کھول دے، میری باتوں کو سمجھنے میں مجھے آسانی ہو۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں، ہر پریشانی کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں، جس پریشانی کے اندر بھی ہے اس معاملے کو ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، کھول دے۔ ہم دعا کرتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان، اللہ مغفر لی ورحمنی وہدنی، ہے نا، ہم یہی تو چاہتے ہیں، اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کے رحم چاہتے ہیں، اللہ سے عافیت چاہتے ہیں، اللہ سے رزق چاہتے ہیں، اللہ سے ہدایت چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے دعا کیجیے۔ اللہ مغفر لی پڑھتے رہیے، یا اللہ ارحمنی اللہ ارحمنی پڑھتے رہیے، ہے نا۔ والدین کی رحمت دعا کرتے ہیں رب ارحمہما۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم یاد کریں، جو قرآن کی حدیث کی دعائیں ہم اس کو یاد کریں، اور جو ہم مانگنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ہم ذہن میں رکھیں، تو شاید آپ کو پھر کوئی اور آپ کے زبان میں دعا کرنے کی ضرورت ہو سکتا نہ پڑے۔ مزید یہ کہ آپ کو جتنی دعائیں یاد ہے نا قرآن کی حدیث کی، اتنی آپ پڑھ لیجئے سجدے میں۔ اس کے علاوہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، پھر اس میں آپ دعا کیجئے جو مرضی اپنی زبان میں کرنا ہے، جتنی کرنا ہے، جتنی لمبی کرنا ہے، جو مانگنا ہے آپ مانگتے رہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سجدے میں ہی مانگنا ضروری نہیں ہے، سجدے کے علاوہ بہت موقع ہے۔ اقامت کے اذان کے اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے کلمات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بارش نازل ہوتے وقت دعا قبول ہوتی ہے نا۔ کئی ایسے اوقات ہیں کہ جب وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اس ٹائم پہ آپ دعا کیجئے، جتنی مرضی دعا کیجئے، جو زبان میں کرنا ہے وہ زبان میں کیجئے۔ تو گرچہ کہ علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ آپ نفل نمازوں میں سجدوں میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، بٹ بہتر ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ عربی میں یا مسنون دعائیں جو آپ کو یاد ہے اپنے ذہن میں موجود رکھیں اور دعا کیجئے، مختصر کیجئے، باقی جتنا آپ کو باقی موقع ملتا ہے اس میں آپ کیجئے، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔